آیت نمبر 72 صفحے کے درمیان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز دوستو، یہ سورۃ فرقان کی آخری آیات ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہم پیچھے ایک درس میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کا دوسرا حصہ بقایا تھا جو کہ آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ عباد الرحمن کی صفات اللہ نے یہاں بیان کی ہے۔ عباد الرحمن سے مراد رحمان کے بندے تو سارے ہی رحمان نے پیدا کیے، لیکن وہ جو اللہ تعالی کی وہ جو اللہ کا بڑا دشمن ہے شیطان مردود، وہ ہمارا بھی بڑا کھلا دشمن ہے۔ وہ انسانیت کو بھٹکا کر گمراہی کے رستے پہ لگاتا ہے۔ آگے آ جاؤ ربان، قرآن پہ آ جاؤ۔ اے جڑے اگے نہیں آندے جھاکا لاؤ اپنا تھوڑا تھوڑا، اگے آ جاؤ سارے حضرات جو فارغ بیٹھے ہو، قرآن پہ آیا کرو، درس سننے کا آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ ادھر جگہ بناؤ حسن اس کی، ربان بھائی کی، اٹھو نا یہاں سے تھوڑا، آپ سائیڈ پہ ہو جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ بس حاجی صاحب کے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ رحمان کے بندے تو ویسے سارے ہی رحمان کے ہیں، لیکن شیطان بھٹکاتا ہے اور اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے رستے پہ چلائے۔ اس لیے آج ہم یہ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ رحمان کے رستے پہ کون ہے اور شیطان کے رستے پہ کون ہے؟ وہ پہچان ہمیں صفات سے ہوتی ہے۔ رحمان کے بندوں کی صفتیں اللہ نے قرآن میں بتا دی، اور شیطان کے جو بندے بنے ہوئے ہیں، بندے تو وہ بھی اللہ کے ہیں لیکن شیطان کے بن چکے اس کی پیروی کر کے، تو اس کی صفات بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ چنانچہ یہ ہم پڑھ رہے تھے، پیچھے ہم نے کافی ساری صفات پڑھ لی تھی۔ آج کا جو یہ پہلا سبق ہے، پہلی لائن ہے، یہ دیکھیں ذرا۔ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔ بس یہ دو ذرا پہلے سمجھے۔
لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی دینا. آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ تو بہت کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا. اور قرآن و حدیث میں اس کی جو مذمت آئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق کی علامت بتائی. آیت المنافق ثلاث، فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہے. اس میں سے پہلی یہی بتائی، اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، سچ اسے نصیب نہیں ہوتا، اور شاید سچ میں اسے مزہ نہیں آتا، اور شاید سچ اگر بولے تو اس کا کام بھی نہیں بنتا، کیونکہ اس نے کرنی ہوتی ہے 2 نمبری. لوگوں کو بھٹکانا ہوتا ہے، گمراہ کرنا ہوتا ہے، خراب کرنا ہوتا ہے. تو وہ سچ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ لازم ہے کہ وہ اس کے لیے جھوٹ بولے گا. اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ انسان کو نافرمان بناتا ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اس کے بدلے میں جو سچ ہے وہ ہدایت اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور جنت کی طرف لے جاتا ہے اور نجات کی طرف لے جاتا ہے. لیکن جھوٹ وہ دوزخ کا رستہ ہے اور ناکامی کا رستہ ہے. آج ہمارے ماحول میں جھوٹ کو سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا. جھوٹ تو کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اور رگوں میں رچ بس گیا ہے. جھوٹ کو جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، برا کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا. یعنی ایک عادت بن چکی ہے، تقیہ کلام جسے آپ کہتے ہیں، کہ بس آپ کے بولنے کا ایک لہجہ بن چکا ہے جھوٹ. جتنے تک وہ اس میں شامل نہیں، ہمیں بولنے کا مزہ نہیں آتا، ہماری بات پوری نہیں ہوتی، ہم اگلے بندے کو مطمئن نہیں کر پاتے جب تک جھوٹ نہیں بولتے. ہاں جب ہم جھوٹ بول لیتے تو ہمارا دل کہتا ہے میں نے اگلے کو مطمئن کر دی. یہ تباہی ہے، اخلاق کی گراوٹ ہے. مسلمان اور جھوٹ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور جا لگتا ہے. روحانی مخلوق ہے نا، تو ان میں روحانیت ہے، اور گناہوں کی نفرت ہم محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ آلودہ اتنے ہو چکے. جسے زکام لگا ہوا ہو اس کے سامنے آپ عنبر رکھیں، گلاب رکھیں، چنبیلی رکھیں، وہ کیا جانے گا؟ وہ تو مذکوم ہے، وہ اب بیمار ہے. جتنی مہنگی خوشبو لاؤ اسے پتہ ہی کوئی نہیں. ہمارے دل اتنے آلودہ ہو چکے برائیوں سے، گناہوں سے، زنگ اتنا چڑھ چکا ہے کہ جس گناہ کی اتنی بو ہے کہ فرشتہ بھی 1 میل دور جا لگے. ہماری غذا بن چکی ہے، ہمارا وہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا، صبح سے شام تک جھوٹ ہی جھوٹ. تو اس کی حساسیت کو سمجھیے. یہ گناہوں کا جو بوجھ اپنے دلوں پہ لگا رکھا ہے نا، زنگ، اسے مٹانے کی فکر کیا کیجئے. اور گناہ ہو تو دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، ان العبد اذا اذنب تو کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور
کرتا ہے گناہ تو دوسرا نقطہ، تیسرا، لگتے لگتے حتی یعلو قلبا، دل سارا ہی سیاہ ہو جاتا۔ لیکن اگر انتابا ونزع واستغفر، اگر وہ توبہ کرے، چھوڑ دے اسے، اللہ سے معافی مانگ لے تو سقل قلبو، سبحان اللہ، اللہ دل چمکا دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ان زیادہ گناہوں میں ہی آگے بڑھتا رہے تو زادت، وہ جو سیاہی ہے وہ بھی بڑھتی رہتی ہے۔ فذلک الرید الذی ذکر اللہ عز وجل فی القرآن، یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ مطففین میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے ان کے ان برے عملوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو گناہ جو ہے وہ دل کو کالا کرتا ہے، سیاہ کرتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے بندے کی۔ تو جن میں روحانیت ہے نا فرشتے، وہ ایک جھوٹ کو اتنا محسوس کرتے ہیں کہ میلوں دور جا لگتے ہیں۔ ہم صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں کبھی محسوس بھی نہیں ہوا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، عقیدہ بھی اپنا سچا بناؤ لیکن عمل بھی اپنے سچے اور اچھے کرو۔ اس لیے کہ اگر عمل آپ کے درست نہیں ہوتے، آپ کامیابی اور کامرانی نہیں پا سکتے، آپ ادھورے ہیں۔ بالکل وہی مثال کے بنیادیں بڑی اچھی بنا کے اب اس کی نہ دیواریں بنائی ہے، نہ چھت بنائی ہے، نہ تعمیر کی ہے، تو ان بنیادوں میں کوئی رہ سکتا ہے جس کی دیوار نہ ہو، جس کی چھت نہ ہو؟ وہ رہائش کے قابل نہیں۔ رہائش کے قابل تب ہوگی جب دیواریں ہوگی، چھت ہوگی، پورا مکان ہوگا۔ بس اسلام کی مثال یہی ہے کہ اسلام ایک پورا مکان ہے، بنیاد اس کی ہے لا الہ الا اللہ، ایمان محمد الرسول اللہ، رسالت پہ ایمان، توحید و رسالت، یہ اس کی بنیاد ہے۔ باقی اس کی دیواریں، اس کی چھتیں، اس کے دروازے، اس میں آرائش، اس میں زیبائش، سبحان اللہ، یہ سب نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ پھر کتنی یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے بنیاد بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کی تعمیر کی فکر ہی کبھی نہیں کی۔ تو حالانکہ ہے تو وہ ہماری اپنی جنت کا مکان بننا ہے، جو ہمارے ایمان اور عمل کی بدولت بننا ہے، اور ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ تو جھوٹ ویسے بھی برا ہے، اور جھوٹی گواہی اگر دی جائے، اللہ اکبر۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ لا یشہدون الزور، رحمان کے جو بندے ہیں وہ نہیں حاضر ہوتے، یشہدون کا معنی نہیں حاضر ہوتے، الزورا، جھوٹی مجلسوں پر۔ جو جھوٹی مجلسیں ہیں، جو غلط مجلسیں ہیں، وہ ان میں شریک نہیں ہوتے۔ بدعات کی مجلسیں، جھوٹ کی مجلسیں، بدعات کی مجلسیں کیا ہے؟ جھوٹ کی، وہ غلط ہے۔ عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ وہ ان میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ بھی اس کی تفسیر مفسرین نے لکھی۔ تو ہمیں یہ تو بالکل رہ ہی نہیں گیا احساس کہ سنت بھی ایک چیز ہوتی ہے اور بدعت بھی کوئی بلا مصیبت ہوتی ہے، اور اس سے ہم نے بچنا ہے اور سنت کو تھامنا ہے۔ پتہ نہیں دین کے معاملے میں ہمارا کیا مزاج ہے۔ اور میں یہ باتیں ایسے نہیں کرتا، میں اپنے ماحول اور معاشرے کو دیکھ کے یہ باتیں میرے دل میں آتی اور میں یہ کرتا ہوں۔ ایک گلا اسی مدرسے چ پڑھ کے کوئی نہ سے نکلے، یہ ہم نے سب ماحول اور معاشرے کو دیکھ کر یہ جو ہم تبصرے کرتے ہیں نا تقریروں میں اور لوگوں پر، یہ سب ہمارا وہ ایک آپ تجربہ کہہ لیں اور اسے مشاہدہ کہہ لیں، اور ایک دل کا درد آپ اسے کہہ لیں، جو کہ معاشرے کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے ایک بندہ۔ بس یہ صرف وہی ہے۔ آج بدعات عام ہے، بدعات دین سمجھ کے لوگ کرتے ہیں نا۔ تو خود بتاؤ، جسے دین سمجھ کے کیا ہے، نیکی سمجھ کے کیا، اسے توبہ کون کرے گا؟ وہ تو ثواب سمجھ کے لگا ہوا ہے۔
اس لیے بدتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے پہلے خوب جانیے پہچانیے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے. سنت وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ نے سکھایا ہے صحابہ کو، بس آسان تعریف، یہ یاد رکھیں زندگی بھر. سنت وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ نے سکھایا ہے صحابہ کو، صحابہ کی بات ضرور کریں اس میں. سنت وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ نے سکھایا ہے کس کو؟ بس. حدیث تو وہ ہوتی ہے نا جو حضور نے جو کام کیا وہ حدیث ہو گئی. حدیث میں آ گیا کہ آپ نے یوں بھی کیا یہ بھی کیا. تو ہمارے لیے جو جس پہ عمل ضروری ہے وہ حدیث نہیں، وہ سنت ہے کہ جو آپ نے آگے سکھایا عمل کرنے کے لیے. اس لیے کہ حدیث میں تو وہ ساری باتیں آ گئی جو آپ کی خصوصیت ہے، جو آپ نے مجبوری میں کی، جو آپ نے عذر کی وجہ سے کی، جس حال میں کی، وہ معمول بہا نہیں. معمول بہا سنت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، کیونکہ سنت پہ ہی عمل ضروری ہوتا ہے. تو اہل سنت ہونا چاہیے بندے کو. یا تو ہونا ہر حدیث پہ عمل ضروری تو پھر بندہ بنے اہل حدیث. جب ہر حدیث پہ عمل ضروری نہیں، کس پہ عمل ضروری ہے؟ سنت پہ عمل ضروری ہے. تو سنت، اہل سنت. ویسے جو اہل حدیث ہمارے حضرات ہیں وہ بھی اہل سنت ہی ہیں، کہلواتے تو اہل سنت ہے سب. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں فروعات سے ہٹ کر متحد ہو کر مشن توحید و سنت کی آبیاری کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ ہمارا یہی قیمتی اثاثہ اور یہی متاع ہے. بہرحال بدعت کی مجلسوں میں حاضر ہونا یہ لا یشہدون الزور ہے، جھوٹی مجلسیں. یہ کل خانیاں آپ کی، یہ ساتیں آپ کے، یہ تیجے آپ کے، یہ 10ویں آپ کے، 40ویں آپ کے، یہ 21ویں، یہ جمعراتیں، یہ میلادیں، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا آپ نے بدتوں کے نام پہ بنا رکھا ہے. محرموں میں، رجب میں، مختلف مہینوں میں یہ سب بدتیں، اور اس میں شریک ہونا یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں. اس پہ ڈٹ کے دکھائیے. یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لی اور بات ختم. نہیں، پھر کچھ کر کے دکھائیے، کچھ کر کے دکھائیے. عمل پیدا، عمل نہیں تو بیکار ہے بندہ. بہرحال جی، لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے غلط مجلسوں میں بھی نہیں جاتے. یہ جو آپ کے بیٹھے ہیں نا نوجوان بچے طالب علم، تو میں آپ کو بھی سمجھا دوں، یہ جو جوے کی مجلس ہے، یہ جو شراب کی مجلس ہے، یہ جو اس طرح کی مجالس ہے جہاں اللہ کا ذکر لوگوں کو بھولا ہوا ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں. کوئی تاش پہ لگا ہوا ہے، کوئی نشے پہ لگا ہوا ہے، کوئی جوئے پہ لگا ہوا ہے، کوئی گیموں پہ لگا ہوا ہے، اور وہ اسی میں صبح سے شام تک کھڑا ہے. اسے پتہ ہی نہیں اذان بھی ہو گئی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. میں انسان ہوں، ڈنگر جانور تو نہیں ہوں نا. انسان ہوں، مجھے اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے اور میں نے اس کے آگے جا کے جھکنا ہے. اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اسے بس صرف اپنی بات سے سروکار ہے. یہ شیطان کے بندوں کی صفت ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایسی جگہوں پہ جاتے ہی نہیں. وہ اپنا دامن بچاتے ہیں، ان کے دامن پہ چھینٹے پڑتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم داغدار ہو جائیں گے اگر ہم وہاں گئے، ہم پہ داغ لگ جائے گا، ہماری عزت خراب ہو جائے. تو فضول باتوں میں رحمان کے بندے نہیں پڑتے، جھوٹی باتوں میں، غلط مجلسوں میں. آگے دیکھو نا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا کا یہی مطلب ہے کہ جب ان کا گزر ہو کسی ایسی جگہ سے جو گناہ کی جگہ ہو، جو شراب کی جگہ ہو، جو سود کی جگہ ہو، جو اللہ کی بغاوت کی جگہ ہو، جو گناہ کی جگہ ہو، جو زنا کی جگہ ہو، جو جھوٹ کی جگہ ہو، جب ان کا کسی ایسی جگہ سے گزر ہوتا ہے، مروا کراما، وہ بزرگانہ اور شریفانہ انداز سے وہاں اپنا دامن بچا کے نکل جاتے. وہ اس میں پڑتے نہیں، ملوث نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ بزرگانہ انداز سے، شریفانہ طور پہ اپنا دامن بچا کے وہاں سے نکل جاتے، اس میں نہیں پڑتے.
اللہ اللہ. اور یہ جو سمجھانے والے حضرات ہیں یہ بھی اس جگہ پہ ہی سمجھاتے ہیں صرف جہاں انہیں کو فائدہ نظر آ رہا ہو. اور اگر ایک شیطانی کام میں لگا کھڑا ہے، اگر تو آپ کو امید ہے کہ میری سنوائی ہوگی تو رکے وہاں، ان کو سمجھائیں. اور اگر آپ کو امید نہیں ہے تو اس وقت شیطان ان پہ غالب ہوتا ہے، وہ الٹا آپ کی داڑھیوں پہ تبصرے کریں گے، وہ الٹا آپ کی نمازوں پہ منہ کھولیں گے. آیا بڑا نمازی، آیا بڑی داڑھی والا، آیا بڑا نیک، آیا بڑا، تو الٹا آپ وہاں بے عزت ہوں گے. اس لیے اپنی بات وہاں کریں جہاں کچھ امید ہو سنوائی کی. ورنہ اور اگر خطرہ ہے آپ کو کسی کے منہ کھلنے کا تو مرو باللغو، تو مرو کراما، اپنا دامن بچاؤ اور وہاں سے نکل آؤ، بعد میں انہیں سمجھاؤ. جب شیطان سر پہ چڑھا ہوا ہے اس وقت انہوں نے آپ کی نہیں سننی، نہیں ماننی، نہیں دیکھنی. اگلی صفت والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. رحمان کے بندوں کی اگلی صفت یہ ہے کہ جب ان کو سمجھائی جاتی ہیں باتیں پروردگار کی، آیتیں اس قہار جبار کی، اس پروردگار کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان پہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں. ادا تا اتھائی بہ کے تو سکڑ لو نا نتیجہ. اگر آپ غور سے سنتے ہیں اور سمجھ کے جاتے ہیں تو آپ رحمان کے بندے. اور اگر قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر بھی فکر نہیں ہوتی، غور نہیں ہوتا، یہاں بھی وسوسے اور شیطان اور وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو سمجھیے کہ میں غلطی پر ہوں، شیطان کا مجھ پہ اثر ہو رہا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایسی مجلسوں میں تو ادب کے ساتھ بیٹھنے کی عادت بنائیے، کیونکہ یہ بندے کی بات نہیں ہوتی. میری تقریر یا کسی عالم کا درس یہ سمجھ کے نہ سنیے کہ یہ اس کی باتیں سنتے ہیں چلو، نہیں. اگر وہ قرآن کھول کے بیٹھا ہے تو پھر وہ باتیں اس کی نہیں، وہ باتیں پھر پروردگار کی باتیں. بس یہی سوچئے کہ میرے اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور جب مجھے میرا باپ میرے سامنے بات کرے تو ادب سے اٹینشن ہو جاتا ہوں، استاد کرے تو بالکل میرے پرسکون ہو جاتا ہوں، اور جب اللہ بات کرے تو پھر مجھے کتنا ادب کرنا چاہیے. بس یہ سوچا کرے صرف. یعنی شریعت کے احکامات کی روح سمجھے، اندھے بہرے ہو کے نہ گرے. ایسے ہی دل میں اچانک ایک دن جذبہ اٹھا، جی میں تو بے نماز یہ تھا، نماز شروع کرو، اندھے واہ شروع ہو گیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو سمجھ کے پڑھوں، کیسے پڑھوں، ان جوش آیا تو لگ گیا، تریے دڑے جوش ختم ہو سی بات دوبارہ بے نمازی بڑھ. ایسے ہی ہے، ان جوش چڑھیا تو تلاوت کرنی شروع کر. بھائی ہر شریعت کے حکم کی روح سمجھو، اس کی حقیقت سمجھو کہ یہ اس کی میری زندگی پہ اس کا اثر کیا ہے. میں اگر یہ کروں تو کیا اثر ہوگا، اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو میری زندگی پہ کیا اثر ہوگا. یہ دل میں اس کے اثرات، نتائج وہ دل میں لائیے. کروں گا تو میری عاقبت آخرت کا فائدہ ہے، میرے گھر بار کا فائدہ ہے، میرے کاروبار کا فائدہ ہے، میرے بال بچوں کا فائدہ ہے، میرے گھر میں برکت، میرے کاروبار میں برکت، میری ذات میری جان میں برکت. اگر میں نمازی بنتا ہوں، پاکیزہ رہتا ہوں، اور اگر میں یہ چھوڑتا ہوں شیطان کا میرے اوپر غلبہ، ہر وقت گندے وسوسے خیالات مجھے، کاروبار میں بے برکتی، اولاد میں نافرمانی، گھر کے اندر بے برکتی، شیاطین اور جنات کا ڈیرا، اور اسی طرح بے برکتی اور ہر طرح کی نحوست جو ہے وہ میرے اوپر غالب ہو جائے گی اگر میں نماز نہیں پڑھتا. یہ سمجھیے، پھر نماز شروع کیجئے. اور 3-4 دیہڑے یا ہفتے 10 دیہڑے دا کم نو سی، جب سمجھ کے آپ شروع کریں گے تو یہ چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ. یہ مطلب ہے اس آیت کا. انجھے انے بہرے ہو کے نہ کسے کم دوتے ڈھہ جاؤ، سمجھو اس کو، غور و فکر کرو.
والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ آپ نے دیکھا ہے روزے آتے پہلے دھڑے مسجد بھری گئی، دوسرے دن تھوڑا جہا اس تو گھٹ ہو گیا، تیسرے دن ہو گیا، 4-5 دن ختم۔ وہ پرانے تراویح تے کھلوتے ہوں دن ادھی صف عشاء والے پہلے دن جناب 4-5 صفحے مسجد بھر جاتی ہے۔ ایو شے وے سوچیا نہیں، سمجھیا نہیں، رمضان کی عظمت دل میں نہیں بٹھائی، انجے بس جوش چڑھے جی رمضان آ گیا چلو جی مسیح تج، مسجدیں بھر دی، 3 دھڑے بعد مسجدیں خالی۔ یہ آیت کا مطلب ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، غور و فکر، ہر چیز کا احساس، قرآن کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیے کہ اس کی تلاوت ہوگی تو میرا دن بابرکت ہوگا، میری نظریں پاک ہوں گی، میرا دل سکون میں آئے گا، مجھے دنیا آخرت کا فائدہ ملے گا قرآن کی تلاوت سے، میرے دل کا زنگ اترے گا قرآن کی تلاوت سے۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا صابه الماء، فرمایا جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے تمہارے دل بھی زنگ آلود ہوتے۔ اصحاب رسول اللہ نے پوچھا وما جلاؤها یا رسول اللہ، پھر اسے اتارے کیسے، زنگ اتارنے کا کوئی طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دل کے زنگ اتارنے کا طریقہ یہ ہے کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دل کا زنگ اتارنا ہے تو موت کو زیادہ یاد کیا کرو اور قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کیا کرو۔ یہ سمجھ کے آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو پھر چلتے ہی رہے گا، اور اگر ایسے ہی جوش چڑھا تو جوش دوسرے تیسرے دن ختم ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میں ایسے ہے، جو شیلا بندہ ہوتی کی حالت ہوتی ہے، ایک دھڑے کیویں ہوئے دوسرے دھڑے کیویں ہوئے، یہ کوئی نہیں، جذباتی مزاج نہیں ہونا چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، اور وہ تب پیدا ہوگی جب آپ شریعت کے احکامات کو غور و فکر سے سمجھیں گے، ہر حکم کا خلاصہ اور نتیجہ۔ اگلی صفت والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے بندوں کی صفت یہ، وہ یہ کہتے ہیں، یہ دعا مانگتے رہتے پروردگار سے، ربنا هب لنا من ازواجنا، اے پروردگار ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی طرف سے، دل کا چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرما، بیویوں کی طرف سے ہمارا دل سکون میں ہو اور اولاد کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ اور بیوی سکون واسطے ہی ہوتی ہے نا، بیوی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اور جو بیوی سکون کا باعث نہیں تو وہ تو پھر مقصد ہی حاصل نہیں ہوا۔ قرآن نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ 21ویں پارے میں سورہ روم میں اللہ نے فرمایا کہ بیویاں اس لیے تمہاری بنائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون کا باعث بنے۔ آپ گھر سے نکلے، آپ کے دل میں سکون ہے، میری بیوی میرے گھر میں میرے بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، میرے مال کی حفاظت کر رہی ہے، اور میری عزت کی بھی محافظ ہے، سکون ہے نا۔ ویسے یہ قرآن میں نا اللہ نے 3 نعمتیں ہیں جن کے ساتھ سکون کا لفظ بولا ہے۔ ایک رات، کہ ہم نے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون کرو، اور دوسرا بیوی، اور تیسرا
گھر، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھر بھی ہو، بیوی بھی ہو اور رات بھی ہو تو سکون جمع ہو جاتا ہے ہر چیز۔ بہرحال بیوی نیک ہو تو دل کا چین، اور اولاد نیک ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ دعا مانگتے ہیں عباد الرحمان، یہ یاد کریں، عباد الرحمان نہیں ہم سب بیٹھے سنتے دعا اندھی کوئی نہیں، یہ زبانی یاد کریں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جنہاں دی بیویاں کوئی نہیں ہوئی بے شک پڑھیا کرو، اس سے دی برکت نال اللہ بیوی نصیب فرما دے گا۔ بیوی آسی تے وقت اولاد بھی آوے سی انشاءاللہ۔ اولاد یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، تو یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم انہیں کس رستے پہ لگاتے ہیں۔ آج لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اولاد کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن پا رہا ہے۔ ادھر دیکھیں، میں ایک دو جگہ آپ کو دکھاتا ہوں، چلو قرآن کھلے ہیں تو وہ نکالیے سورہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں، 13واں پارہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ 336 چوتھی لائن، آیت نمبر 35 ہے سورہ ابراہیم کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا، یعنی مکے کو امن کی جگہ بنا۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کرنے لگ جائیں۔ دیکھو اولاد کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ میری اولاد نو مشرک نہ بناوی، موحد روین، بت پرستی نہ کرے۔ یہ ہے باپ جو اولاد کے لیے عقیدے کی فکر کرتا ہے، عقیدہ توحید۔ اور ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت دیکھیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے پروردگار، میری اپنی اولاد اس میدان مکہ میں جہاں کھیتی بھی کوئی نہیں، اپنی اولاد کو میں نے یہاں تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں لایا تھا نا، اس وقت جنگل تھا، یہ خانہ کعبہ وہاں نہیں تھا، اس جگہ یہی تھی لیکن اجڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے آباد کروایا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کہ بیوی بچے کو وہاں لے جا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال تو وہاں جب چھوڑا تو چھوڑنے کے بعد یہ دعا کی، سنیے، اے میرے پروردگار، اس وادی غیر ذی زر، یعنی ویران اور اجڑی ہوئی اس وادی میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو یہاں چھوڑا ہے، تیرے گھر کے پاس لا کے بسایا ہے۔ اب میری دعا کیا ہے؟ دعا کیا کرنی چاہیے بھئی؟ تھوڑ کھاون پیون دی شاید ہے کوئی نہیں نہ دے واسطے، اور ویرانی ہے تو کوئی مہربانی فرما ان کے لیے کوئی آبادی اور کوئی کھانا پینا۔ لیکن دعا دیکھو، سنو دعا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار مہربانی کر انہیں نمازی بنا تاکہ یہ نماز پڑھا کرے۔ روٹی ٹکر دی گل بعد وچ، روزی کی بات بعد میں، پہلے نمازی بنا میری اولاد۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہے، یعنی مکہ شہر کی طرف لوگوں کے دل میں ڈال دے۔ دعا قبول ہوئی، ہے تڑپ کے نہیں ہمارے دل میں مکے کی؟ اللہ سب کو نصیب فرما۔
اللہ ورزقہم من الثمرات، اور ان کو میووں سے روزی دے۔ روزی کی دعا بعد میں دی اور نماز کی دعا پہلے دی۔ ہم اپنی اولاد کے لیے روزی کا پہلے سوچتے ہیں، نمازی ہمیں بڑھے نہ بڑھے، باہرلے ملک کے گھل دیو ہمیں تو شرابی بن کے واپس آ جائے، نشئی بن کے واپس آ جائے، زانی بن کے واپس آ جائے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو بچپن سے ہی آپ نمازی بناؤ، ایسی پکی مطلب روٹین ہو، گھر کا ماحول ہو کہ جہاں کہیں بھی پھر چلے جائیں وہ آپ کو تسلی ہو کہ میرا بیٹا انشاءاللہ نہیں خراب نہیں ہو سکتا۔ چلے جی یہ ہو گیا۔ ایک اور جگہ بھی بے شک دیکھ لے، سورۃ بقرہ نکالے، پہلا پارہ، آخری صفحہ، آخری ورقہ، یہ ہے صفحہ نمبر 25۔ صفحے پہ دیکھے دوسری لائن، پہلی لائن دیکھ لے، اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے فرمایا کہ فرما بردار ہو جا میرا پیغمبر، اسلام لے آ۔ اسلام فرما برداری کو کہتے ہیں، یعنی میں جو کہتا جاؤں وہ کرتا جا۔ کہا ٹھیک ہے، اسلم تو میں آگے اطاعت، سر اطاعت خم کرتا ہوں، خود بھی ساری زندگی اطاعت کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو موت کے وقت، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی وصیت کی موت کے وقت، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو چنا، تو تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ اگلی آیت، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور دیکھو ہم تمہیں وہ واقعہ سنائیں، وہ جگہ، وہ موقع آپ کو دکھائیں جس وقت یعقوب وفات پانے لگے۔ نبی تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ پوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام اسحاق، وہ بھی نبی، اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب، یہ بھی نبی، اور یعقوب کے بیٹے کا نام یوسف، اور وہ بھی نبی۔ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، رسول اللہ نے فرمایا یوسف کیا کمال کا بندہ تھا، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ ایسا نسب ہونا چاہیے۔ فرمایا بھلا وہ وقت یاد کرو جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے، تو تم اس وقت موجود تھے، یعنی ہم تمہیں بتا رہے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تم تو موجود نہیں تھے، ہم تمہیں بتا رہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے مرتے وقت پوچھا تھا، اے میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یہاں لوگ مرنے لگتے ہیں تو 100 رپھڑ رولے ہوتے ہیں، فلانے سے لینا ہے، فلانے کو دینا ہے، فلانے سے رشتہ رکھنا، فلانے نال نہ رکھیا ہے، فلانے ایسے ہیں، فلانے یہ، انہی چیزوں میں مصروف ہوتا ہے، روح نکل جاتی۔ وہ اللہ کا نبی ہے، موت کے وقت آخری باتیں اپنے بیٹوں سے پوچھتا ہے، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یہ ہے اولاد کی تربیت۔ بہرحال واپس آ جائے سبق پہ، 474 صفحہ۔ فرمایا یہ جو اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں، انہیں نیک بنانے کے لیے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں، انہی صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں اونچے اونچے محل دیے جائیں گے جنت۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، فرشتے ان سے دعا سلام کریں گے، خالدین فیہا، اسی جنت کے محل میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا ومقاما، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بڑی عمدہ جگہ ہے، یعنی عارضی ٹھکانہ بھی بڑا اچھا ہے اور مستقل ٹھکانہ بھی بڑا اچھا ہے۔ عارضی ٹھکانے سے مراد یعنی جب جنتی اپنے
پڑوسیوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جب ملنے کے لیے جایا کریں گے تو وہاں عارضی جائیں گے، وہ عارضی ٹھکانہ بھی ان کا جنت والا، اور واپس آئیں گے تو مستقل ٹھکانہ بھی جنت والا۔ حسنت مستقرا و مقاما، اتھے میل ملاقات بھی ہو سی نا، ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کریں گے۔ جنت اللہ سے مانگا کرو، اپنے دعاؤں میں شامل کرو، اللہ جنت عطا فرما۔ اس کے مانگنے میں کیا شرم ہے آپ کو؟ حدیث میں حضور نے فرمایا اذا سالتم اللہ الجنت فسر الفردوس، جب اللہ سے مانگو تو اچھی چیز مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو، جنتوں میں سے اعلیٰ جنت ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، یہ عباد الرحمن کی صفت ہے کہ وہ مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک دعا رہ گئی، اس سے پچھلی لائن تیسری لائن پہ جائے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیویوں کو ہمارے دل کا چین بنا، اور اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اپنے لیے بھی دعا کرتے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنا، پرہیزگاروں کا بھی ہمیں امام بنا۔ تو جو پرہیزگاروں کا بھی امام ہوگا وہ کتنا نیک ہوگا۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری پھر کچھ پرواہ نہیں کرتا، تمہیں ضرورت ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں، اس لیے مانگا کرو۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ مخلوق میں آپ کسی سے مانگے تو اس کو غصہ آتا ہے میرے کو کیوں منگدا پیا، مخلوق سے مانگے تو انہیں غصہ آتا ہے، اور اللہ سے نہ مانگے تو اسے غصہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگا کرے، روزانہ اپنی روٹین بنائے، ایک وقت دعا کا ہو آپ کا، اور اس وقت آپ ٹک کے دعا کریں۔ کوئی دعا نہیں نماز تو بعد، نہ امام دی توجہ ہوندی تو نہ مقتدی دی توجہ ہوندی، نماز کے بعد آپ فری ہیں، آپ خود دعا کریں اپنی، اور پوری توجہ کے ساتھ کریں دعا۔ یہ تہجد پڑھا کرے اس وقت، یا تنہائی میں ویسے بیٹھ کر، یا کسی ٹائم بنائے اپنا دعا کا، اس کا اثر دیکھے اپنی زندگی میں، اس کا اثر دیکھے پھر اپنی زندگی میں۔ دعا آپ کو انشاءاللہ کہاں سے کہاں لے جائے گی، عزتیں دے گی، ترقیاں دے گی، درجے دے گی۔ فرمایا تم مانگو، اور اگر تم نہیں مانگتے تمہارے پروردگار کو کچھ پرواہ نہیں تمہاری۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اگر تم نے تکذیب کی ہے تو اس کی سزا پھر تمہارے اوپر لازم۔ اللہ ہمیں ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔